بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ اجوف واوی کے بعد اب ہم اجوف یائی کے ابواب پڑھیں گے۔ اجوف یائی کے ثلاثی مجرد کے ابواب۔ باب ضرب یضرب سے انشاءاللہ باء یبیع بیعن بیچنا، اس کی گردان پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، باب سمع یسمع سے ہابا یہاب ہیبتن ڈرنا، یہ گردان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فائدہ: اجوف یائی ثلاثی مجرد کے باقی ابواب میں استعمال نہیں ہوتا، تو ثلاثی مجرد سے صرف 2 ہی اس کے باب آئیں گے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ باب افعال سے اطار یطیر اطارتن اڑانا، باب تفعیل سے زینا یزین تزیینا، اور اس کا حاشیہ یہ ہے کہ اجوف یائی میں باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل کی صرف صغیر اور صرف کبیر بالکل سالم ابواب کی طرح ہیں۔ جی اس کے بعد باب مفاعلہ، بایع یبایع مبایعتن بیعت کرنا، باب تفاعل تحیر یتحیر تحیرا حیران ہونا، باب تفاعل تصایح یتصایح تصایحا ایک دوسرے کو پکارنا، باب افتعال جیسے اختارا یختارو اختیارا پسند کرنا، باب استفعال جیسے استخارا یستخیرو استخارتاً بھلائی چاہنا، باب انفعال جیسے انصابا ینصابو انسیاباً تیز چلنا۔ تو انشاءاللہ ان کی صرف کبیریں اور صرف صغیریں پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں باب ضرب یضرب سے باع یبیع بیعن خریدنا، اس کی صرف کبیر سب سے پہلے۔ باع یبیع بیعن فهو بائع، وبیع یباع بیعن فذاک مبیع، ما باع ما بیع لم یبیع لم یباع لا یبیع لا یباع، لن یبیع لن یباع لیبیعن لیباعن لیبیعن لیباعن، الامر من بیع لتباع لیبیع لیباع، بیعن لتباعن لیبیعن لیباعن، بیعن لتباعن لیبیعن لیباعن، والنہی من لا تبیع لا تباع لا یبیع لا یباع، لا تبیعن لا تباعن لا یبیعن لا یباعن، لا تبیعن لا تباعن لا یبیعن لا یباعن، الظرف من مبیع والآلة من مبیع ومبیعۃ ومبیاع، وأفعل التفضیل المذکر من أبیع والمؤنث من بوعا۔ جی اس کے بعد صرف کبیر فعل ماضی و مضارع۔ جی ماضی کی صرف کبیر باع باع باعوا باعت باعتا بعنا بعت بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعت بعنا۔ تو یہ جو ہم نے صیغہ پڑھا ہے باع، تو یہ اصل میں تھا بایع بر وزن فعلا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو اس کو ہم نے قالا والے قاعدے سے الف سے ہم نے تبدیل کر دیا، تو یہ بایع سے باع بر وزن فعلا ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے صیغہ پڑھا ہے جمع مؤنث غائب کا بیعنا، تو یہ اصل میں تھا بیعنا، اصل میں بر وزن فعلنا تھا، یعنی بیعنا بر وزن فعلنا، یا متحرک ماقبل مفتوح، تو ہم نے اسی کو قالا والے اور باع والے قاعدے سے ہی الف سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا باعنا، 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا مدہ تھا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے مدہ کو گرا دیا، تو یہ ہو گیا باعنا۔ پھر فا کلمے کو بیعنا کے قاعدے سے ہم نے کسرہ دے دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ہم نے یا کو حذف کیا ہے، تو چونکہ یہ زیر ہے تو یہ یا کی علامت ہے، تو یہ بیعنا بر وزن فلنا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل ماضی مثبت مجہول۔ جی دیکھیے بیعا یا پھر بوعا، بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتو بیعنا، اور دوسرا اس کا ہے بوعا بوعا بوعو بوعت بوعتا بوعنا بوعتا بوعتما بوعتم بوعتی بوعتما بوعتن بوعتو بوعنا۔ تو یہاں بھی دیکھیے یہ جو مجہول کا پہلا صیغہ ہے بیعا، تو یہ اصل میں تھا بوجیا، چونکہ فعیلہ مجہول اسی پہ بنتا ہے،
تو یہاں کیا ہوا، قیلا اور بیا والے قاعدے سے یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، اور ماقبل کی حرکت جو ہے وہ حذف کرنے کے بعد تو یہ تو سیدھا ہی بیا بر وزن فعلا ہو گیا، یعنی بویا سے ہم نے یا کی حرکت با کو دی تو یا ساکن ہو گیا، تو یہ سیدھا ہی بیا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہم نے اس کا دوسرا بوعا پڑھا ہے تو یہ اصل میں تھا بوجیع بر وزن فعلا، تو قیلا اور بیا والے قاعدے سے یا کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ ہو گیا بویعا۔ اب یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واقع ہو رہی ہے تو اس کو یو سرو والے قاعدے سے ہم نے واو سے تبدیل کر دیا تو بوعا بر وزن فعلا، یعنی یہ ہو گیا۔ تو اس کو بیعا اور بوعا دونوں ہی مجہول کے صیغے آتے ہیں جی۔ اسی طرح ہی ہم نے جمع مؤنث غائب کا اس کا صیغہ پڑھا ہے بعنا، تو یہ اصل میں تھا بوجیعنا بر وزن فعلنا، تو قیلا اور بیا والے قاعدے سے یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دیا اور ماقبل کی حرکت حذف کرنے کے بعد تو یہ ہو گئے بیعنا، دو ساکن جمع ہو گئے، تو پہلا مدہ تھا اس کو گرا دیا تو یہ بیعنا بر وزن فعلنا ہو گیا، تو یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا صیغہ ہے بوعا والے سے بوعنا، تو وہ اصل میں تھا بوجیعنا، قیلا اور بیا والے قاعدے سے یا کو ساکن کیا تو یہ ہو گیا بوعنا، دو ساکن جمع ہو گئے، لیکن چونکہ مدہ نہیں تھا تو اس وجہ سے اب یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واقع ہو رہی ہے تو وہی یو سرو والے قاعدے سے ہم نے اس کو واو سے بدل دیا، اور اس کا قاعدہ یہی ہے کہ یا ساکن غیر مدغم ہو اور ضمہ کے بعد آئے تو اس کو یعنی واو سے بدلنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے یہ بوعنا ہو گیا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا مدہ ہے تو اس کو گرا دیا تو یہ بوعنا بر وزن فلنا ہو گیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔